ایک مدت کے بعد وہ بڑے میں آئے اور پیچھے آ کر بیٹھ گئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کو بلایا. وہ بڑے میں اٹھے اس نیت سے کہ اس دن تو سیدنا عمر نے سزا نہیں دی, آج شاید سزا دے دیں گے. قریب بلایا, حیات الصحابہ میں کتنا قریب بلایا کہ دونوں کے زانو مل گئے. اور سیدنا عمر نے اپنا ہونٹ ان بڑے میاں کے کان کے لو پر رکھ کر کہا, اس رات کا قصہ آج تک میں نے کسی کو بتایا نہیں. وہ بڑے میاں نے کہا کان قریب کرو نا, تم بھی کان قریب کرو. سیدنا عمر نے کان قریب کیا تو انہوں نے کہا اس رات سے میں نے آج تک کبھی پی بھی نہیں. دونوں زور سے کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر. مجمع میں سے کسی کو نہیں پتا اتنے زور سے اللہ اکبر کیوں کہہ رہے. نجوا کی مثال میں نے دی, ایسی بھی کانا پوسی کی نا, اللہ رب العزت اس کو بھی جانتے ہیں. اللہ معاف کر لے. ہمارا سارا جوان بیٹا ہے, دیکھ لے. ابن عباس کا خوبصورت جملہ حیات الصحابہ میں ہے کہ تنہائی میں آدمی گناہ کرے, اور ابو دردہ کا جملہ مان لکھا ہوا ہے کہ تنہائی کے گناہ مخلوق کے دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مجھ سے نفرت کرتا ہے, کہ اس کی بنیادی وجہ تنہائی میں کوئی گناہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے مخلوق کے دل میں اللہ نے نفرت پیدا کر دی ہے. اور تنہائی کی نیکیاں مخلوق کے دل میں محبت پیدا کرتے ہیں. اب اس پر اگلا اصول ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کہ تنہائی میں آدمی بیٹھا ہے اور پردہ حرکت کرے, فقط یہ مثال ہے تو صحابہ میں, فقط پردہ حرکت کرے اور اس کی نظر پردے کی طرف چلے جائے, تو ابن عباس کا مقولہ ہے جو گناہ کر رہا ہے اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کو بھولا ہے اور اللہ کے غیر کو یاد کر رہا ہے. اس کو پردے کا خیال ہے لیکن اللہ کو دیکھنے کا خیال, اللہ کو دیکھنے کا خیال نہیں. مجھے کوئی عرض کرنا آپ سے. تیسری بات شیخ اسلام رحمۃ اللہ علیہ کی, اللہ کی جو ذات ہے نا بڑی سمیع ہے. سمیع سمجھتے ہیں, سننے والی ہے. چھوٹا سا قصہ سنا تھا آپ کو. امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ خولہ بنت ثعلبہ میرے حجرے میں آئی, اور اللہ کے رسول کا حجرہ تو اتنا بڑا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور سجدہ کرنے کی باری آتی, امی عائشہ رضی اللہ عنہ سوئی رہتی تھی, تو فرمایا اللہ کے رسول پنڈلی پر ہاتھ رکھتے تھے, امی عائشہ پاؤں سو کرتی تھی, تب جا کے اللہ کے رسول سجدہ کرتے تھے. کیا کرتے تھے بولو, سجدہ کرتے تھے. اتنا چھوٹا گھر. اس گھر میں خولہ بنت ثعلبہ آئی اور اپنے شوہر کی شکایت کی. امی عائشہ بیان کرتی ہے کبھی آواز آتی کبھی آواز نہ آتی, کبھی آتی کبھی نہ آتی. اتنے میں فوراً آسمان سے وحی آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. امی عائشہ بیان کرتی ہے میں نے حجرے میں بیٹھ کر نہیں سنا, لیکن اللہ نے کہا سنا, عرش معلیٰ پر سن لیا. کبھی خیال نہ کرنا کہ کوئی ہمارے ساتھ نہیں, یہ خیال کرنا اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے. کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ کوئی سن نہیں رہا ہے, اللہ کی ذات ہر آن ہمیں دیکھ رہی ہے, سن رہی ہے. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا اور دو باتیں فرمائی, انی اسمع و ارا, ہر آن میں دیکھ رہا ہوں اور ہر آن میں سن رہا ہوں. اس وجہ سے دوست عزیز بزرگوں, پہلا کام ہم نے ذکر کر دیا, اللہ کے غیر کی نفی کرنا. کبھی نہ کہنا کہ یہ کام میں نے کیا ہے, ہم یہ کہیں گے کیا کس نے, فقط اللہ نے کیا. کل میں نے ایک مثال دی, شیطان ہے نا, شیطان چھوٹے چھوٹے جملے بولنے کے لیے کہتا ہے, چھوٹے. حضرت ایوب علیہ السلام پر حال آیا,
حل کیا آیا؟ اولادی دیوار کے نیچے دب گئی. دوسرا حل کیا آیا؟ جو کھیت تھا اس پر ٹڈیاں آ گئی. اور تیسرا حال جسم پر آ گیا. جسم پر حال کیا تھا؟ علماء نے لکھا ہڈی کے علاوہ پورے گوشت میں بیماری تھی. اب یہاں ہے نا آدمی حالات سے کمپرومائز کرتا ہے. تو شیطان ہے نا، شیطان آیا ان کی بیوی کے پاس اور کہا تیرے شوہر کو ایک کلمہ بولنے بول، تیرے شوہر کو شفا ہو جائے گی. میں کیا اتنا ہی کہے بسمی شیطان. معاف کرنا، آپ کو برا مت لگنے دینا. میں مثال دیتا ہوں. آج کل کی ہماری ماں بہنیں ہیں نا، اپنے ہاتھ لے کر پیروں کے پاس جاتی ہے. دیکھو نا ان ہاتھوں میں اگلا کیا ہے. معاف کرنا. اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جو آدمی کاہن کے پاس چلا گیا، نجومی کے پاس چلا گیا، ایمان اس کے ہاتھ سے چلا گیا. معاف کرنا. اللہ اتنی پیاری مثالیں حیات الصحابہ میں. ایک نے فقط حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا، ہمارے سارے جوان بیٹے زندگی اس موڑ سے گزر رہی ہے، کسی حال پر بھی ہم آ جائیں، ایسا کوئی کلمہ اور ایسی کسی بات پر عمل نہ کرنا جس سے ہمارا ایمان ختم ہو جائے. چھوٹا سا مشورہ دیا حضرت علی کو. اس وقت امن نکلنا. کیوں؟ میں ستاروں کا علم جانتا ہوں. میرا علم بتا رہا ہے کہ یہاں نکلے تمہیں شکست ہوگی اور تمہارے سب ساتھی زخمی ہو جائیں گے. حضرت علی نے پہلا جملہ کہا، جس نے تیری خبر پر یقین کر لیا اس نے قرآن کی خبر کا انکار کر لیا. اور قرآن کی آیت پڑھی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. اللہ نے اگلا جملہ کیا قرآن میں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. اللہ کے سارے غیب کی چابیاں کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تقریب میں پہنچے. انصار کی عورت بچیاں تقریب میں دف بجا رہی تھی. اس کا اصول ہے، دف بجانے میں اتنا ہی کلمہ زبان سے نکلا، ہم میں ایسے نبی ہے جو آئندہ کی خبر دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے روکا نہیں، میں آئندہ کا علم نہیں جانتا، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے. ہم جائے ہمارا آئندہ کا کیا بتاؤں. تمہیں مجھے ہر آن اللہ کے خیر کا انکار کرنا پڑے گا کہ سوائے اللہ کی کسی کو علم نہیں ہے. مثال دیتا ہوں. جس وقت اس نے منع کیا اسی وقت حضرت علی نکلے اور اللہ نے ان کو فتح دی. اور اس وقت علی نے جملہ کہا تھا، جو تیری خبر پر یقین کرے گا وہ اپنے معاملات اللہ سے چھوڑ کر تیرے حوالے کر دے گا. تو ابلیس نے، شیطان نے چھوٹا سا مشورہ دیا، کتنا جملہ کہنا. وہ بیچارے عورت بھولی والی وہ آئی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس، فرمایا اگر آپ چھوٹا سا کلمہ کہو گے نا اللہ آپ کو شفا دیں گے. ایوب علیہ السلام نے جو باتیں کہی سن لینا. ایوب علیہ السلام نے پہلا جملہ کہا، حضرت حوا کے مشورے سے آدم علیہ السلام جنت سے باہر نکلے ہیں، تیرے اس مشورے سے میں انبیاء کرام کی زمرے سے باہر چلا جاؤں گا. پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یا اللہ اب حال میرے ایمان تک آ گیا اور میرے گھر تک آ چکا ہے. یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اللہ تو مجھے